واسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غناء. اور اسی اسلام آباد اور پنڈی کی مسجد کے خطیب نے یہ کہہ دیا کہ یزید کو رحمت اللہ علیہ کہا کر. بھئی تیرے کہنے سے اللہ رحمت برسائے گا؟ پاگل آدمی وہ دیکھ کے رحمت بھیجتا ہے. اس کے یہاں سسٹم عدل ہے. یعنی آپ یہ سوچیں جس قوم کے جوان کا رول ماڈل یزید بن جائے. یہ فساد پھیلا رہے ہیں نا کہ وہ تربیت جو رسول خدا نے ایک جوان وہ ہے جس کا رول ماڈل ہے محمد مصطفیٰ جو فرماتے ہیں بعثت لأتمم مکارم الاخلاق. اے مسلمانوں میں اس لیے مبعوث ہوا تاکہ تجھے با اخلاق بناؤں. صرف اخلاق نہیں، مکارم اخلاق، اخلاق کی بلندیوں تک تمہیں پہنچاؤں. اور اسی مسلمان کے لیے جو رسول کو مانتا ہے اس کے سامنے یزید جیسے کو لایا جاتا ہے. یہ کہو رحمت اللہ کہ اللہ اس پہ رحمت بھیجے. اب یہ جوان سوچے گا نہیں بھائی جب یزید اتنا کچھ کر چکا اس پر رحمت ہے تو میرے چھوٹے چھوٹے گناہوں کو خدا کیا کرے گا؟ تو مجھے بھی جو دین میں کرنا ہے کرنے دو. بڑا اچھا اسلام ہے جس میں اتنی پارٹی بازی ہے. کتنی پارٹی بازی ہے کہ ایک نے رسول کو دیکھ لیا، 4 لفظ رسول سے سن لیے، وہ صحابی بنا. اب کیوں کہ اس کا بیٹا ہے. تو پھر اس ملک میں کیوں چیخیں مارتے ہو اور دھاڑے مارتے ہو؟ جب سیاسی پارٹیاں باپ کے بعد بیٹا آتا ہے، بیٹے کے بعد بیٹا آتا ہے، یہ اصول پھر یہاں بھی چلا. رسول اسی عصبیت کو توڑنے آئے. قرآن کہتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. معیار تقوی ہے، لیکن جب انسان تعصب پہ اتر آتا ہے، جب یہ سوچتا ہے کہ میرا رزق خدا نہیں دے رہا سعودیہ دے رہا ہے، جب یہ اپنے رزق کا مالک بندوں کو سمجھتا ہے تو بندوں کی تعریف کرتا ہے، خدا کی تعریف نہیں کرتا. اس کی ایک ریزن ہے، اس کی وجہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ یہ جانتے ہیں کہ اگر لعنت یزید پہ بھیجی جائے گی تو اہل سنت کا ایک سب سے بڑا اصل اور بنیاد جو میں نے کہا وہ ہے عدالت صحابہ. تو وہ اصل ان کا خراب ہو جائے گا، کیونکہ جب پورا اہل سنت کا معاشرہ یزید پہ لعنت بھیجے گا تو یہ بچہ باپ سے پوچھے گا بابا ایسے کو بنایا کس نے تھا؟ ایسے خبیث کو بٹھایا کس نے تھا؟ تو سامنے جواب آئے گا کہ فلاں نے بٹھایا تھا. تو کیا کہے گا؟ مجھے پتا ہے کہ یزید کیسا تھا. کہ باپ اپنے بچے کو جانتا نہیں تھا؟ اور اس گھر میں بچے کی ایسی تربیت ہوئی کیسی؟ علی بھی تو بچے پال رہے ہیں لیکن علی کے گھر سے حسن نکل رہا ہے، حسین نکل رہا ہے. اور ان کے گھر سے بچے کیسے نکل رہے ہیں؟ باپ دیکھو کیسا، دادا دیکھو جس نے 70 نبی کے صحاب کو شہید کیا، دادی دیکھو جس نے جناب سید الشہداء کے جگر کو چبایا. تو یہ باتیں نہیں چاہتے کہ سامنے آئیں. کہتے ہیں یہیں پر سد الباب کر دو، اگر تم نے یزید کو چھیڑا تو باپ بھی چھیڑا جائے گا، تو تمہارا اصل خراب ہو جائے گا. آج تک انہوں نے اپنے بزرگوں سے پوچھا کہ یہ عدالت صحابہ کا نظریہ دیا کس نے؟ مفتیوں نے، فلاں امام نے، فلاں امام نے. کبھی حوالہ نہیں دیا جاتا کہ یہ نظریہ رسول. قرآن کا نظریہ یہ ہے کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اللہ کے نزدیک وہ بندہ قابل احترام ہے جو با تقوی ہو، جو دین کی عزت کرے، جو نماز کی عزت کرے، جو اصول کی عزت کرے، جو توحید کی عزت کرے. اور بیدار لوگ یہ سوال کرتے ہیں. سعودی عرب کی ٹی وی تھی اور وہ یہی دفاع کر رہا تھا کہ نہیں ان کی آپس میں رشتہ داریاں تھیں اور یہ تھا ان کا آپس کا جھگڑا تھا، تم لوگوں کو بولنا نہیں چاہیے اور اس کی وجہ سے ہمیں کہنا نہیں چاہیے. اگر یہ کہو گے کہ اگر یزید نے حسین ابن علی کو شہید کیا تو پھر جنگ جمل کے لیے کیا کہو گے، پھر جنگ صفین کے لیے کیا کہو گے؟ وہاں پر بھی تو قتل ہوا تھا، معاویہ نے جناب عمار کو قتل کیا تھا. جنگ جمل میں ایک طرف نبی کی زوجہ ہیں، دوسری طرف نبی کے داماد ہیں اور پتہ نہیں کتنے لوگ اس جنگ میں شہید ہو گئے. پھر ان کے لیے کیا کہو گے؟ پھر سب کو کہنا پڑے گا، لہٰذا تمہیں کہنا نہیں چاہیے. یہ 2 بڑوں کا مسئلہ تھا، تم اس مسئلے میں پڑھنا نہیں چاہیے. یہ کہہ کے سب کو چپ کروا دیا.
ایک بندے نے فون کیا، فون کرنے کے بعد کہا ٹھیک ہے ہم کربلا کو بھلا دیتے ہیں۔ کہ مولانا آپ نے سمجھا دیا، جو لفظ استعمال کرتے ہیں 2 شہزادے تھے، وہ بھی صحابی کا بیٹا وہ بھی صحابی کا بیٹا، تو ہمیں ان کے معاملے میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کہ مولانا بالکل صحیح کہہ رہا ہے، ہم کربلا میں نہیں پڑھتے، لیکن یہ بتاؤ واقعہ حرہ کے لیے کیا کہو گے؟ 3 دن مدینے کو اپنے سپاہیوں پر حلال کر دیا، 400 عورتیں حاملہ ہو گئیں، 400 زنازادے بچے پیدا ہوئے، مسلمان اس کی ڈر سے کعبے میں چھپ گئے، 3 دن کعبۃ اللہ کو ڈھایا گیا، آگ لگائی گئی، بوڑھے بوڑھے صحابی کو مارا گیا۔ کہ اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ تم کسی کے ظلم کو کربلا میں چھپا سکتے ہو، اور حسین تو پہلے ہی بتا کر گئے تھے اگر اس خبیث کا مقابلہ نہیں کرو گے یہ آگ تیرے گھر تک بھی آئے گی۔ اے مدینے والوں، یہ مت سوچنا صرف حسین کا گھر اجڑے گا، تیرا گھر بھی اجڑ جائے گا۔ کیا گزری اس زمانے میں مدینے والوں پر جب یہ سپاہی گھروں میں جاتے تھے اور عزتوں کو پامال کرتے تھے، یہ تو تاریخ میں موجود ہے۔ تو وہاں پر اس کا منہ بند ہو گیا۔ تو ایک چیز آپ کے دشمن کا منہ بند کر سکتی ہے، اس کا نام ہے دلیل۔ آنسو فرماتے نحن ابناء الدلیل، تو دلیل سے بات کیا کر، اور یہ دلیل ہے جو دشمن کے منہ کو بند کرتی ہے۔ اور سب سے پہلا اصل اور مقام جو زیارت عاشورہ میں بیان کیا جاتا ہے، سب سے زیادہ لعنت جو ہے وہ زیارت عاشورہ میں کی گئی، اور اسی زیارت عاشورہ پر پاکستان میں پابندی لگانے کی سازش کی جا رہی ہے۔ کیونکہ زیارت عاشورہ میں لعنت ہے، بنو امیہ پہ لعنت ہے، آل زیاد پہ لعنت ہے۔ بھائی اگر لعنت بھیجنا جرم ہوتا تو 41 مرتبہ خدا قرآن میں لعنت کیوں بھیجتا؟ 41 ٹائم خدا نے قرآن میں لعنتیں بھیجی ہیں۔ اس کا مطلب لعنت بھیجنا بری بات نہیں ہے، دیکھنا یہ ہے کہ کس پہ لعنت بھیجی جائے۔ من اسمه دوا و ذکره